علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان گئے، قبروں کی زیارت کے لیے گئے، اور جب زیارت کے لیے گئے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نئی قبر، تازی قبر کو دیکھ کر کے آپ رک جاتے ہیں، اور رکنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے اللہ عز و جل، میں یہ جو قبر میں دفن ہے اس کے حالات کو جاننا چاہتا ہوں، اس کے حالات اس پر کیا گزر رہے ہیں انہیں جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کریم کی بارگاہ میں جیسے ہی انہوں نے دعا کیا، اللہ کریم نے قبر کو ایک دم کشادہ کر دیا، اور اس کے اوپر جو حالات گزر رہے تھے وہ عیا اور ظاہر کر دیا۔ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں لیٹے ہوئے انسان نے دیکھا، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ آگ کے اندر تڑپ رہا ہے، قبر میں اس کے آگ بھری ہوئی ہے، اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے اللہ اکبر، وہ قبر میں جو آگ کے اندر تڑپ رہا تھا التجا کرتا ہے، اے علی مرتضیٰ، اے شیر خدا، آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیجئے، میری سفارش کیجئے۔ مسلمانوں، ولیوں کی سفارش اللہ قبول فرمائے گا اور بخشش ہماری کرے گا، لیکن ہمیں بھی خوف الہی اپنے دل میں بسانا پڑے گا۔ جیسے رمضان المبارکہ کا احترام کرنے کا حکم ہے ویسے احترام ہمیں کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر! علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ بندے کے اوپر تو رحم فرما، اے اللہ یہ بندے کے اوپر تو کرم فرما۔ اللہ اکبر! اللہ کریم فرماتا ہے، علی تم ان کی سفارش نہ کرو، تم التجا نہ کرو، مگر اس کی طرف اور آگ میں بلبلانا۔ اللہ اکبر! آپ نے دیکھا، اللہ نے کہا کہ سفارش نہ کرو، اس کے بارے میں دعا نہ کرو۔ علی مرتضیٰ اس کی تڑپ کو دیکھ کر کے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور سجدے میں جانے کے بعد اللہ کے دربار میں یوں عرض کرتے ہیں، اللہ میری لاج تیرے ہاتھ ہے، اے اللہ اس نے مجھے پکارا ہے، اے اللہ تیری بارگاہ میں مجھے سفارش کرنے کا اس نے کہا ہے، اے اللہ اسے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، غیب سے آواز آتی ہے، اور آواز یوں آتی ہے، علی ہم نے تمہارے سبب اسے بخش دیا، معاف فرما دیا۔ پھر بات آیا اور ظاہر ہوئی کہ کریم اے رحمان و رحیم یہ عذاب میں ایسا مبتلا کہ آگ کے شعلوں میں تڑپ رہا ہے۔ یہ کہانی اور قصہ نہیں ہے، یہ شیر خدا خلیفہ چارم کی بات ہے۔ اللہ اکبر! اور نجت المجالس میں نقل کی گئی ہے بات۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر! وہ منظر دیکھ کر علی مرتضیٰ شیر خدا اللہ کے دربار میں سجدے میں جا کر جب رونے لگے تو کیسا عذاب ہوگا، وہ کیسا عذاب ہوگا۔ ان کی ہمت اور ان کی طاقت کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا ہے۔ بدر میں وہ تھے، خندق میں وہ تھے، احد میں وہ تھے، خیبر میں وہ تھے۔ اللہ خیبر فتح نہیں ہوتا تھا پیارے آقا کے پیارے دیوانوں،
علی مرتضیٰ شیر خدا کے ہاتھ میں جب سرور انبیاء نے جھنڈا دیا تو اللہ اکبر، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، خیبر کے دروازے کو، خیبر کے گیٹ کو علی مرتضیٰ نے ایک ہاتھ سے ایسا اٹھایا کہ علماء نے نقل کیا ہے کہ اگر سے عرب کے 40 آدمی اسے اگر اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتے، ایک روایت میں 100 آدمی اگر اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتے، مگر اللہ اکبر، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے ایک ہاتھ سے اسے دروازے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے لڑتے رہے اور فتح حاصل ہو گئی۔ ایسی طاقت اور ہمت والے قبر کے اس عذاب کو دیکھ کر کے رب کے دربار میں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مولا آخر کار اس کا گناہ کیا تھا؟ گناہ کیا تھا؟ اب غور سے سننا، اصل بات، ساری باتیں آپ نے ذہن میں نہیں رکھی ہوں گی لیکن اصل بات رکھیے ذہن میں۔ غیب سے آواز یوں آتی ہے، علی یہ رمضان کے مہینے میں دن میں تو روزہ رکھتا تھا، دن میں تو روزہ رکھتا تھا لیکن رات میں گناہوں میں ملوث ہوتا تھا۔ روزہ رکھتا تھا اور رب نے کہا ہے کہ روزی کی جزا میں ہوں۔ اللہ اکبر، اور جس سے رب مل جائے، خالق مل جائے، پروردگار مل جائے تو پھر اسے کیا نہیں ملے گا؟ مگر احترام رمضان کا نہیں کیا، دن میں روزہ رکھتا، رات میں گناہوں میں ملوث ہوتا تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اسے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ ہماری آپ کی کیا کیفیت ہے؟ دن میں روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، کھاتے پیتے پھرتے ہیں، ذرہ برابر اللہ اکبر رمضان کا احترام نہیں۔ کیا جواب اللہ کے دربار میں دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ یہاں تک بتایا گیا ہے کہ مومن مسلمان رمضان کا مہینہ پانے کے بعد کھلم کھلا کھاتے پھرے اور رمضان کی بے حرمتی کرتے پھرے تو بادشاہ اسلام کو حق ہے کہ اسے قتل کر دے، قتل کر دے۔ اس لیے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، رمضان کا احترام کرے، روزہ فرض ہے، روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ اتنا مبارک مہینہ، رب کہتا ہے ہم نے اسی مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے اور اس مہینے میں مسلمان ہو کر کے کھاتے اور پیتے پھرے۔